موجود ہیں، لیکن جو والد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر حسین صاحب السلام علیکم۔ پہلے ہم آپ سے گفتگو ضرور کرنا چاہیں گے میر حسین صاحب، اور اس کڑے وقت میں ایک مرتبہ پھر آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کل آپ کے وکیل جبران ناصر نے جو ایک بات کی، میں اسی سے آغاز کروں گا، اور انہوں نے برملا اور زور دیتے ہوئے کہا کہ اب کوئی اس کو جو ہے وہ صرف ایک مقتول نہ لکھے بلکہ اسے شہید لکھے، کیونکہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں انکور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی انکشافات ہوئے ہیں، 12 گھنٹے تک اس معصوم کو حبس بے جا میں رکھا گیا، تیزاب پلایا گیا۔ کیا کچھ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں میر حسین صاحب، اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو؟ جبران ناصر نے تو تمام چیزیں آپ کے اوپر سامنے جی اوپن رکھی، جو الحمدللہ جو ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں، جب باڈی ہم نے اس کو جناح ہسپتال سے اس کو غسل کے لیے لے گئے، ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ اس کا مرڈر ہوا ہے، مگر پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم نے اتنی چیزیں کی، اس کی انویسٹیگیشن کو چھپایا، ہم سے رابطہ نہیں کیا، چینل کے اوپر چیزیں چلاتے رہے، اور اس کو مطلب مینٹلی ٹارچر ہمیں دیتے رہے، مگر ان سب چیزوں کا حل ہمارے لیے تھا قبر کشائی۔ ہم نے قبر کشائی کرائی، اس کا ری پوسٹ مارٹم ہوا، ہم نے بھی ڈی این اے دیا کہ کچھ جگہ پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ہمارا بچہ تھا نا جی، ہم اس کو پہچانتے تھے، اس کے بالوں سے، اس کے ناخنوں جی سے، اس کے پاؤں کے بالوں سے، اس کے گوٹوں سے ہمارا بچہ تھا جو چلا گیا۔ مگر اب بات یہ ہے اس حوالے سے کہ الحمدللہ کل ڈاکٹر اسامہ نے، جس نے پہلی بار جس کے اوپر حکومت ایک نیریٹو بنا رہی تھی، وہ کل اسامہ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، مگر انہوں نے بھی سچ کو بتایا اور سچ کو سامنے رکھا کہ رضا کی جو ڈیتھ ہے وہ ڈیو ٹو مرڈر ہے، گولی لگنے سے، پیچھے سے پاؤڈر بھی آ گیا، تیزاب پھینکا گیا، بچے کو انیستھیزیا یا بیہوشی کی انجیکشن لگایا گیا جو برین میں لگایا گیا، اس کو پہلے بیہوش کیا گیا، اس کے بعد اس کو مارا گیا۔ اور اس کے اوپر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری حکومت میرے بچے کی لاش پہ کیوں کھیل رہی ہے؟ اگر ہم کوئی چیز اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کیوں روک رہی ہے؟ اگر کوئی پولیس آفیسر کے لیے کچھ ایفرٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کیوں روک رہی ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کو روکا جا رہا ہے؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے اس کے پیچھے جو 11 دن تک آپ کے اتنے بڑے ذمہ دار انویسٹیگیشن آفیسر جو تھے وہ بھی چپ رہے؟ تو ہم پھر بھی اعتماد کیا ہے، اور اب ہم نے نئی جو انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، ہم نے ایک بار پھر اعتماد کر کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ملنا چاہیے۔ میرے بچے کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بس ہمیں یہ اتنی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت اس میں کیوں، سندھ حکومت اس میں کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیوں صحیح۔ سندھ حکومت اس کو جو ہے نا، اس کی رپورٹ کو تبدیل کر رہی تھی؟ کیوں سندھ حکومت جو ہے ان کے خلاف جا رہی ہے، ڈاکٹروں کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے؟ کیوں سندھ حکومت نے 11-12 دن تک جن پولیس والوں نے میرے بچے کے ساتھ زیادتی کی اور ہمیں مجبور کیا قبر کشائی کے لیے اور اس کو سوسائڈ میں تبدیل کرتے، کیوں ان کو ابھی تک رکھا ہوا ہے حکومت نے؟ یہ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے ہیں، اور جس بے دردی سے اس کو مارا گیا ہے اس کے اوپر حکومت کوئی بات نہیں کر رہی۔ سی ایم ہاؤس میں سی ایم صاحب نے ایک بار بھی تعزیت کے لیے فون تک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پہ میں گزارش کروں گا چیف آف آرمی صاحب سے بھی برائے مہربانی اس کو لک آفٹر کریں، اس کو دیکھیں، ہمیں انصاف دلائیں، صحیح۔ ہمارے مدد کریں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک میرے بچے کے قاتل مل نہیں جائیں گے، زندہ، مردہ نہیں۔ ڈاکٹر آکاش کے مل سکتے ہیں، وہ حسین شہر صاحب، کے باشندے۔ اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں، جیسے شرٹ کے اوپر سے آپ کی اہلیہ کے ڈی این اے ملے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اور کسی اور کے ڈی این ایز ان شرٹ پہ موجود ہیں؟ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں؟ کیا چیز ملے؟ ڈی این اے جس طرح سے آپ کے بیٹے کی شرٹ سے ملے ہیں، آپ کی اہلیہ کے ڈی این اے ملے ہیں، اسی طرح سے کیا کسی اور شخص کے ڈی این ایز بھی وہاں سے ملے ہیں، اور کیا یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے؟ جی مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جی رپورٹ ہے ہمارے پاس، پسینے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کسی کے پسینے کے اچھا۔ وہ بھی ملے ہیں۔ ڈی این اے تو ہمارا میچ ہو گیا، ٹھیک ہے میم، بیٹا تو ہمارا ہے، ہم پہلے دن سے پہچانتے ہیں اس کو۔
ٹھیک ہے مگر ٹھیک ہے حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک مجھے سوال آپ سے مزید بھی کرنا ہے ایک ویڈیو کے حوالے سے, لیکن ہمارے نمائندے جو کہ اس پورے کیس کو لے کے چل رہے خرم گلزار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم, کل رات خود میر حسین صاحب بھی موجود ہے, جبران ناصر نے بھی بڑی دعاندار پریس کانفرنس کی ہے, بڑی ریولیشنز ہے اس میں. آج کی کیا کارروائی ہے, اب یہ کیس آگے کس طرح کا بڑھے گا, ذرا بتائیے. دیکھیں کیس کے اندر تفتیش جاری ہے عامر فاروقی کی سربراہی میں, اور کل ہم نے دیکھا کہ دن بھر جو ہے وہ ٹیمیں جو ہے خصوصی ٹیم بنائی گئی ہے. ایس ایس پی علی رضا جو سیکریٹری ہیں اس ٹیم کے, ان کی سربراہی میں ٹیم وہاں جائے وقوع پہنچی اور 3 سے 4 گھنٹے تک خود اہل خانہ مقبول جو رضا ہیں ان کے جی وہاں پہ موجود تھے, ساتھ تھے. تمام شواہد جمع کیے گئے. اس کیاری کے طرف سے ایک کیمیکل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ کیمیکل کی بوٹلز اور ڈرم رکھے گئے ہیں. یہ جبران ناصر اور جو رضا کے والد ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا کہ اس پوائنٹ پہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہاں کچھ نمک کے تیزاب جی جی موجود تھے. اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری کی جائے کہ وہ وہاں کیوں موجود ہیں. اور رضا کی جو باڈی ہے اس کے اوپر سے کہنا یہ ہے کہ نہلایا گیا ہے پورے چہرے پہ اور کپڑوں پہ, شرٹ سے بھی تیزاب کا جو نمک کا تیزاب ہے اس کے شواہد مل رہے ہیں. باڈی میں سے کچھ بلڈ کے اندر نشاور ادویات کی بھی جو ہے وہ ٹھیک فورنزک ہے رپورٹ آ گئی ہے کہ اس میں ادویات بھی شامل ہیں. تو اسی طرح سے تفتیش جاری ہے. کل تمام زاویوں سے اینگل سے مختلف اینگل سے اس کے پوائنٹس جمع کیے گئے, شواہد جمع کیے گئے. جو کیاری پہ موجود تھا جس نے فرسٹ ٹائم یہ ڈیڈ باڈی دیکھی تھی, یاسر نامی جو جی مالی ہے وہاں کا, جی اس کا بھی کافی طویل جو ہے وہ ایک بیان لیا گیا ہے. ابھی تک اہل خانہ کا جو ہے وہ رضا کے والدین کا بیان پولیس کی جانب سے خصوصی ٹیم کی جانب سے نہیں لیا گیا ہے. ابتدائی طور پر اس جائے وقوع کا معائنہ مکمل کیا گیا ہے. گزشتہ شام بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس کیس کے آئیو ہیں غضنفر علی, وہ ٹھیک ہے. بھی ٹھیک وہاں ہے. گئے اچھا اپنی خرم ٹیم کے یہ ساتھ بھی الگ. بتا دیجیے گا کہ ایک تو تفتیشی کمیٹی پولیس کی بنائی گئی ہے, اس کے اوپر ریزرویشن ہے اہل خانہ کی, تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ پولیس افسر جو کہ کراچی موجود نہیں ہیں, کیا ان کو نکالا جائے گا, ان کی جگہ کسی اور کو رکھا جائے گا, ٹیم میں کوئی چینجز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ جو ٹیم میں موجود نہیں ہیں وہ عثمان صاحب ہیں, ایس پی عثمان ہیں, اور وہ پرانی ٹیم کا حصہ تھے. وہ موجودہ جو ٹیم ہے جو نئی خصوصی جی ہاں ٹیم بنائی گئی ہے اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے ٹھیک وہ. ٹھیک اور ہے. ٹھیک. پرانی ٹیم میں سمیع اللہ جی جی سومرو وہ جو کہ سارے اسپیشل نام بھی آ گئے, انویسٹیگیشن یونٹ کون کے ایس پی تھے. جی کون ڈی وی آر لے کے ساتھ گھوم رہا تھا, کون یہاں جی آزاد جی کشمیر میں پوسٹڈ تھا. خرم تھینک یو سو مچ. لیکن میر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حسین صاحب ایک ویڈیو سرفیس ہو رہی ہے, کچھ سیاسی رہنما ہیں جن میں حلیم عادل شیخ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس موبائل کی اسکرین کو اپنے ہاتھ سے کور کر رہے ہیں. آپ سے وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں جا رہی ہے, اور اس حوالے سے یہ چیز شاید سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ فوٹیج ہے کہ جس میں تشدد کرتے ہوئے جو ہے وہ میر رضا پہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. آئی ایم سوری ہم بار بار اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک باپ کے سینے پہ کیا لوٹ رہی ہوتی ہے اور ایک ماں کس کرب سے گزر رہی ہے, یہ صرف آپ ہی لوگ جان سکتے ہیں. ہم تو اس کا 1 انچ بھی تصور نہیں کر سکتے. لیکن پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں میر حسین صاحب کہ وہ ویڈیو اگر تو وہی ہے جس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے, تو کیا تشدد کرنے والوں کے کوئی چہرے ویزیبل یا اس طرح کی, یا اگر وہ کوئی اور ویڈیو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. دیکھیں میڈیا سے آپ کے توسط سے گزارش کروں گا جی جی میں جب اپنے بچے کی قبر خشائی کر سکتا ہوں تو اگر اس کی ویڈیو ایسی ملے گی تو میں ان کو مطلب زندہ چھوڑے رکھوں گا. میں ان کو اپنے کسی پولیس والوں کو کسی اوتھینٹک کے پاس سے جا کے نہیں دکھاؤں گا. یہ وہ ویڈیوز ہیں جو کیسر نرسری کے جو بندے ہیں جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا باڈی کو, ٹھیک ہے, کہ اور اس کے بعد انہوں نے 15 کو کال کیا تھا کہ میں نے ایک باڈی دیکھی ہے ادھر پڑی ہے نرسری میں. اس کیسر نرسری والے نے اس پولیس والوں کو فون کرنے سے پہلے اس میرے بچے کی ویڈیو بنائی تھی. یہ وہ ویڈیوز ہیں جو جینین میں نے پولیس کو بھی فراہم کی ہوئی ہے, بہت سے لوگوں کو فراہم کی ہوئی ہے, میڈیا میں فراہم کی ہوئی ہے. وہ دیکھا نہیں جا رہا یار کہ جس طرح اس بچے کو تشدد کیا ہوا تھا. ہم نے وہ ویڈیو دیکھتے ہی پہلے بتایا تھا کہ دیکھیں ہمارے بچے کو تشدد کیا ہوا ہے, آپ ویڈیو دیکھیں. اس نے اوپر سے کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے, جس طرح اس کو لٹایا ہوا تھا, جس طرح دیکھیں بہت ساری چیزیں. کل اس نے یہی بتایا, میرے پاس کیسر کے نام سے ہی وہ ویڈیوز ہیں, 3 ویڈیوز ہیں جو 15 اور چیپا کے آنے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جی تشدد کی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے. صحیح
ये आपको किसने बोला है? बिल्कुल नहीं, ठीक। और ये ये सिर्फ बात बिल्कुल सही है, ताकि चीज़ क्लियर भी हो क्लियर सके हो कि जो जाएगी। हर कोई अपने व्यूज़ लेने के चक्कर बस में मैं अपने इस बच्चे केस को पे जो करता है। नहीं, तशद्दुद बिल्कुल जिस ठीक है। तरह उसकी स्किन निकली हुई है, जी, 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 वो जी। मैं बार-बार देख नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल। जिस तरह उसका चेहरा दिखा हुआ है, जी। वो नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा अभी भी हम सो नहीं पा रहे हैं। आपने फ़ोन किया, आपके बंदे ने फ़ोन किया, मैं जाग रहा था। आप मेरी आँखों से अंदाज़ा करें, मुझे क्योंकि बिल्कुल आँख बंद अंदाज़ा, और करो, इसके लिए हम आपके बहुत आँख बंद शुक्रगुज़ार करें भी हैं तो मीर हुसैन आवाज़ साहब, ऐसे बिल्कुल। आती है कि बाबा, 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 अल्लाहु ऐसे लगता अकबर। है कि वो हमें तकलीफ़ में पुकार रहा है, तो हम कहाँ जाएँ? ये इस पे हम यही कह सकते हैं कि खुदा ताला इंसाफ दे, इंसाफ से ही फिर वालिदैन का कलेजा ठंडा हो। एक और चीज़ सादिया, इससे पहले कि आप सवाल करें, कल ये चीज़ भी सामने आई कि 12 घंटे तक इस बच्चे को हब्से बेजा में अगवा जी। करके रखा और ये सारी चीज़ होती रही है। ये चीज़ पॉइंट आउट हो पाई है, वो 12 घंटे कहाँ अगवा करके रखा, वो कौन सा स्पॉट था, अगर आप हमें बता सकें? देखिए देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ना 20 से 22 घंटे उसकी मौत को हो चुके थे। ठीक है जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो उसामा ने की थी। 3:30 या 3 बजे जो है ना जिना अस्पताल में जो है ना पोस्टमार्टम हो रहा था उनका, वो 29 तारीख को, और 28 तारीख की मॉर्निंग रज़ा 4:30 बजे से, मतलब 4 बज के 5, 4, 5, 10 ऐसे ये टाइमिंग पे रज़ा घर से गायब हो गए, पिक्चर से गायब हो गए। अब आप देखें कि अगर उससे मुताबिक अगर 20 से 22 घंटे पुरानी लाश है वो, तो आप समझ लें कि 6-7 बजे की तक उस पे तशद्दुद किया गया 28 तारीख वाले दिन। सुबह 4 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक उसको इंजेक्शन देके बेहोश करके, ताकि चीखो-पुकार ना कर सके, राइट? ये प्रोफ़ेशनल किसी लोगों का काम है, ये किसी आम बंदे का काम नहीं है जी। ये प्रोफ़ेशनल कोई पूरा गैंगस्टर है, गैंग है, प्रोफ़ेशनल। जिनको ये पता है कि बेहोश कैसे किया जाता है, जिनको ये पता है कि इसकी बॉडी को किस तरह सुन किया जाए, जिनको ये पता है कि इसकी हड्डियाँ कैसे तोड़ी जाएँ, जिनको ये पता है कि केमिकल डाल के उसके फिंगरप्रिंट्स ख़त्म किए जाएँ, फेस को ख़त्म किया जाए, जिनको ये पता है कि उसको गोली किस तरह मारनी है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको पुलिस ने शुरू में 13 दिन छुपाया, यकीनी कि तौर नहीं पर इस व्यक्ति की हुसैन साहब, ये वक्त पुरानी। आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल है, और हम बतौर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात आगे पहुंचा सकते हैं और आपके दुख में शरीक हैं, और उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि प्लीज़ एक जल्द रिक्वेस्ट है आपको। कि जी, शहीद प्लीज़। मीर रज़ा बोलिए प्लीज़, जी, बिल्कुल, प्लीज़। जी बिल्कुल। जी जी, आप बिल्कुल बहुत ठीक कर शुक्रिया रहे हैं, सर। और हम ये बिल्कुल भी ये भी कर सकते हैं कि जितना अब तक हो चुका है गलत इस सारे सोशल मीडिया पे, उस सबको जी, जी। साइड करें। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दुआ यही है कि नाइंसाफ़ी जिसके साथ भी हुई हो, उसको इंसाफ मिले, इसी निज़ाम से इंसाफ मिले। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस एक आधे नहीं, बल्कि जब मुल्क के कोने-कोने से आते हैं तो फिर दिल गिरफ्तार हो जाता है। अब ये तो कराची का एक केस है, अब लाहौर में एक और केस है। पुलिस हिरासत के दौरान 2 ख़वातीन की हलाकत का ये पुरस्कार मामला है, वो सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ख़वातीन पर तशद्दुद के वैसे तो शवाहिद नहीं मिले, ताहम दोनों ख़वातीन की अचानक मौत पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं।